دنیا میں رہنے والا ہر ایک عابد عبادت گزار جو دن کو روزہ رکھتا ہے، پوری رات قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس کے اندر بھی لالچ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے جزا ملے گی، اس عبادت کی مجھے جزا ملے گی، اجرت لینا چاہتا ہے۔ وہ اجرت کون سی ہے؟ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ عبادت گزار اس سوچ کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ اس زمانے کا کوئی بھی انسان اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک اسے اجرت نہ دی جائے۔ آج کا مزدور دوسرے دن کام کرنے نہیں جائے گا جب تک اسے آج کے دن کی جزا نہ دی جائے، اجرت نہ دی جائے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان لاغر ہونے کے باوجود بھی، کمزور ہونے کے باوجود بھی اپنی طاقت اور قوت سے بڑھ کر محنت کرے، مزدوری کرے، کام کرے، اوور ٹائم لگا کے کام کرے، دن رات محنت کرے۔ اس کے دل میں ایک شوق سا پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مجھے جزا ملے گی میری اس محنت کی، اس مزدوری کی، اس کام کی، جب مجھے اجرت ملے گی تو یہ ساری کی ساری تھکاوٹ دھل جائے گی، میری اجرت میری اس ساری تھکاوٹ کو ختم کر دے گی۔ اس کے دل میں شوق سا ہوتا ہے۔ جب جزا لینے کی باری آتی ہے اس وقت بھی یہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے جزا ملنے والی ہے، میری تھکاوٹ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، جب جزا لینے کی باری آتی ہے، اجرت لینے کی باری آتی ہے، تو اس کی ساری محنت کو اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کی ساری عبادت کو اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تیری محنت کو قبول نہیں کیا، میں نے تیری عبادت کو قبول نہیں کیا، تو اپنا وقت ضائع کرتا رہا، ایسے ہی اپنی نیندیں اڑاتا رہا، ایسے ہی خواہ مخواہ اپنی نیندیں حرام کرتا رہا، سکون چین و قرار حرام کرتا رہا، ایسے ہی تو وقت برباد کرتا رہا۔ میں نے تیری محنت ضائع کر دی، تیری محنت تیرے منہ پہ مار کے رکھ دی، تیری عبادت تیرے منہ پہ مار کے رکھ دی ہے۔ اس سے بڑی دکھ والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ کس وجہ سے اللہ تو نے کس وجہ سے عبادت قبول نہیں کی؟ کس وجہ سے میری نماز، میری تہجد، تلاوت قرآن، عبادت میں گزرا میرا وقت کس وجہ سے قبول نہیں کیا؟ اس لیے کہ تو 3 گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا۔ وہ کون سے 3 گناہ ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 3 لوگ ایسے ہیں، یہ عبادت گزار لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات کرے گا، اللہ تعالیٰ نہ تو ان عبادت گزاروں سے کلام کرے گا، نہ تو ان سے گفتگو کرے گا، نہ تو ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بلکہ غضب کی نگاہ سے دیکھے گا، اور عرش کا ٹھنڈا سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا انہیں۔ قیامت کے دن 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ پہلے وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا فرشتوں ان کو پرے کرو، دفع کرو، یہ وہ لوگ ہیں میری مسجدیں ویران پڑی رہتی تھیں، انہیں شرم نہیں آتی تھی، حیا نہیں آتی تھی، یہ میری مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تھے، انہوں نے کبھی بھی مجھے سجدہ نہیں کیا تھا، یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنی جوانی آبارگی میں گزار کے آئے، اپنا وقت ضائع کر کے آئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہی کے گناہوں کی وجہ سے، انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے کہ یہ توبہ کیوں نہ کر کے مرے، آج ان کی عبادت ان کے منہ پہ مار کے رکھ دی جائے گی۔ ان کی انہی گناہوں کی وجہ سے میں رب نے ان کی عبادات کو ان کے منہ پہ مار کے رکھ دی۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ جن کو دیکھے گا نہ بات کرے گا، دیکھے گا تو غضب کی نگاہ سے دیکھے گا؟ اور یہ کون سے عبادت گزار ہیں اور وہ کون سے 3 گناہ بڑے شوق سے کرتے تھے کہ ان 3 گناہوں نے ان کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا، ان کی محنت کو ضائع کر دیا، مزدوری کو ضائع کر دیا۔ جب اجرت لینے کی باری آئی تو الٹا اللہ تعالیٰ نے انہیں غضب کی نگاہ سے دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گناہ یہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کرتے تھے،
پہلا گناہ بیوی بچوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، بد سلوکی سے پیش آنا۔ آج انسان جب فجر کی نماز پڑھتا ہے تو گھر سے باہر گلی کے اندر آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ٹک ٹک لگی ہوئی ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہر دکھنے والے کو میں عبادت گزار لگوں، متقی پرہیزگار لگوں، کوئی مجھے دیکھے تو کہے یار یہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو متقی پرہیزگار ہے، نیک ہے، دیکھو اس کی پیشانی پر نور چمک رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ٹک ٹک لگی ہوئی ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، ہر ملنے والے کو احسن انداز سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، طبیعت سے ٹھیک ہے، بڑے پیار سے ملتا ہے، بڑے ہی اخلاق سے پیش آتا ہے، اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو فرعون کیوں بن جاتا ہے؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے فرعون کیوں بن جاتا ہے؟ بیوی پر روب کیوں جماتا ہے؟ بچوں پر دبدبا کیوں رکھتا ہے؟ بچوں سے بد سلوکی کیوں کرتا ہے؟ بیوی کے ساتھ بد سلوکی کیوں کرتا ہے؟ باتوں باتوں پر بیوی کو طلاق کی دھمکی کیوں دیتا ہے؟ جدائی کی دھمکی کیوں دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ بیوی تو جتی کی مانند ہے، جب چاہوں میں جس وقت چاہوں تبدیل کر لوں۔ ایک شخص کہہ رہا تھا عورت تو جتی کی طرح ہے، جتی کی مانند ہے، جب انسان چاہے تبدیل کر لے، ایک پھینک دے نئی لے آئے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا تو ٹھیک کہتا ہے، عورت جتی کی مانند ہو سکتی ہے مگر ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، جبکہ یہی عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے مگر ہر اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے، جو خود کو عظیم سمجھتا ہے، جو خود کو عزت دار سمجھتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے مدینے کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے تو آتے ہی آپ نے فرمایا، اے عائشہ آپ مجھے مکھن اور چوہارے ملا کر کھانے میں زیادہ محبوب ہو۔ مکھن میں چوہارے ملا کر کھانے میں جو لذت ملتی ہے، جو مزہ آتا ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکھن پسند ہوگا، مکھن میں چوہارے ڈال کر کھانے پسند ہوں گے نا، تو اس لیے میرے کریم نبی نے فرمایا مکھن میں چوہارے ڈال کر کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ اے عائشہ مکھن میں چوہارے ڈال کر کھانے سے بھی تم زیادہ محبوب ہو۔ تو یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو یہ سن کر میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ آپ کا جواب میرے جواب سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے کریم نبی جب بھی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ، اللہ اکبر، بیوی سے اس طرح باتیں کرتے، قسم خدا کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میرے نبی مجھ سے کلام کیا کرتے تھے تو صرف کلام ہی نہیں، میری جان میں جان ڈال دیتے تھے، اس طرح پیار بھرے انداز میں، محبت بھرے انداز میں مجھ سے باتیں کرتے تھے نا۔ حضور کی تمام ازواج یہی فرماتی ہیں، جب حضور ہم سے باتیں کرتے تھے، ہم سے کسی بھی انداز میں بات کرتے، ہمیں ایسا لگتا کہ ہماری جان میں جان ڈال دی، اس طرح پیار بھرے انداز میں گفتگو فرمایا کرتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ۔ تو حضور نے ہمیں سبق دیا ہے، جس گھر میں بیوی خوش ہوگی، جس گھر میں عورت خوش ہوگی، اس گھر میں رزق کی بارش برسے گی، خوشیوں کی بارش برسے گی، وہ گھر کبھی بھی پریشانی کی دلدل میں نہیں پھنسے گا۔ اور سنو، جس گھر میں بیوی روتی ہو، جس گھر میں بیوی پریشان رہتی ہو، وہاں رزق کے فرشتے نہیں آتے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بیوی کی آنکھوں سے نکلے آنسو رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتوں کو بھگا دیتے ہیں، رحمت کے فرشتوں کو گھر میں نہیں آنے دیتے، رزق بانٹنے والے فرشتوں کو گھر میں نہیں آنے دیتے۔ وہ گھر جلد از جلد پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، پریشانیوں کے سمندر میں ڈوب کر رہ جاتا ہے، اس طرح ڈوبتا ہے کہ باہر نکلنے کو راستہ تک نہیں ملتا۔ اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اچھا سلوک کرو گے تمہارے گھر میں خوشحالی آئے گی،
تمہارے گھر میں امن آئے گا، پیار آئے گا، محبت آئے گی۔ فرمایا پہلا گناہ وہ کون سا کرتے تھے؟ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، عزیز و اقارب کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ ایک عرابی کی بات یاد آ گئی۔ ایک عرابی کہتا ہے کہ میرے دل میں نیک بخت اور بدبخت انسان کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں اس ارادے سے گھر سے باہر نکلا کہ میں نیک بخت اور بدبخت انسان کو دیکھوں۔ کریا کریا وادی وادی چھان ماری نیک بخت اور بدبخت انسان کی تلاشی کے لیے۔ میں ایک ایسی جگہ سے گزرا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص تھا، اس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی اور اسی رسی سے پتھر بندھا ہوا تھا، وزنی پتھر بندھا ہوا تھا۔ اس بوڑھے نے وزنی پتھر کو اٹھا رکھا تھا، درد میں مبتلا تھا، تکلیف میں مبتلا تھا اور چیخ رہا تھا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا ایک نوجوان پیچھے سے اس بوڑھے کو چابک بھی مار رہا ہے۔ میں نے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، ایک تو اس کے گلے میں رسی ڈلی ہوئی اور اس رسی سے پتھر بندھا ہوا ہے، ایک تو بیچارے بوڑھے نے، کمزور سے لاغر انسان نے پتھر اٹھا رکھا ہے، ایک تو اسے اس طرح کی تکلیف دی جا رہی ہے، دوسرا اوپر سے تو پیچھے سے چابک بھی مار رہا ہے اور تجھے شرم نہیں آتی۔ اس نے کہا ساتھ میں یہ بھی سن لو، یہ میرا باپ بھی ہے، او تیرا ستیہ ناش ہو، اللہ تجھے غرق کرے، اپنے باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہو، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ باپ کو مار رہے ہو، دردناک عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے اپنے باپ کو۔ اس نوجوان نے کہا اوہو یہاں سے کھسک جا، اس نے جو اپنے باپ کے ساتھ کیا وہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بھی اپنے باپ کو اس طرح مارتا تھا جس طرح آج میں اسے مار رہا ہوں، یہ بھی اپنے باپ کو اس طرح دکھ دیتا تھا، درد دیتا تھا، دردناک عذاب میں مبتلا رکھتا تھا، آج میں اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر رہا ہوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ اس عرابی نے کہا میں نے دیکھ لیا کہ جس نے دنیا میں بڑے سے بڑے بدبخت انسان کو دیکھنا ہو تو وہ اسی شخص کو دیکھ لے، اسی باپ کو دیکھ لے اور اسی بیٹے کو دیکھ لے۔ اب میں نے بدبخت انسان کو تو دیکھ لیا، اب میرے دل نے کہا کہ نیک بخت انسان کو بھی تلاش کرو، اسے بھی دیکھ کے جاؤ۔ میں واپسی گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک شخص تھا، اس نے ایک لاغر سی بڑھیا کندھے پہ اٹھا رکھی تھی، کہیں جا رہا تھا، کمزور سی بڑھیا، لاغر سی بڑھیا کندھے پہ اٹھا کر کہیں جا رہا تھا۔ تو میں نے پوچھ ہی لیا، اور جانے والے بتا تو صحیح کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا حج کرنے جا رہا ہوں، حج کرنے بھی جا رہا ہوں اور کروانے بھی جا رہا ہوں۔ یہ جو کندھے پہ اٹھا رکھی ہے کمزور سی چھوٹی سی بڑھیا کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے، ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کروانے جا رہا ہوں، کندھے پہ بٹھا کے اسے حج کرواؤں گا۔ میں نے کہا یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا نیک بخت انسان، خوش قسمت انسان، جو اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ اس طرح کا اچھا سلوک کر رہا ہے کہ کندھے پہ اٹھا کے حج کروانے جا رہا ہے۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا پہلا گناہ اپنے عزیز و اقارب سے برا سلوک کرنا، دوسرا گناہ احسان کر کے جتلانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کھاتی ہے۔ دروازے پر آئے کسی سوالی کی ضرورت پوری بھی کر دینا، ساتھ میں اسے شرمندہ بھی کرتے رہنا، دروازے پر آئے کسی بھوکے کو کھانا بھی کھلا دینا، پیاسے کو پانی بھی پلا دینا، پھر باتوں باتوں پر اسے شرمندہ بھی کرتے رہنا، یہ ہوتا ہے احسان جتلانا۔ تیسرا گناہ تقدیر کو جھٹلانا، بہت بڑا گناہ اور خطرناک گناہ ہے جو تمام عبادات ضائع کر دیتا ہے، تقدیر کو جھٹلانا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلائیں گے، تقدیر کو جھٹلائیں گے، یہ لوگ میری امت کے مجوسی لوگ ہوں گے۔ فرمایا میرے نبی نے، فرمایا تقدیر کو جھٹلانے والے مجوسی لوگ اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی کرنے مت جانا، اگر یہ مر جائیں تو ان کا جنازہ پڑھنے نہ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ مخالفت کی، اللہ کے ساتھ دشمنی کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ قبول نہیں کرتا، اللہ ان کی خیرات قبول نہیں کرتا۔
یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے رہتے ہیں، ہر وقت ان پر لعنت برستی ہی رہتی ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ وابستہ رہو گے تو یاد رکھنا تم بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان 3 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔